حي على الفلاح. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي يأكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم ناظرین و ناظرات السلام علیکم۔ کل ہم نے اس رکوع کے ایک حصے کا مطالعہ کیا اور کچھ باتیں جو کل کے رکوع میں رہ چکی تھی تو ان کی وضاحت میں کرنا چاہوں گا۔ بہت ساری تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد خاص طور سے تفسیر کشاف، روح المعانی، معارف القرآن، تفہیم القرآن اور باقی جو ہے لقمان سلفی اور باقی مفسرین کرام کی تفسیروں کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے کچھ جو اس سے حاصل مطالعہ مطلب مجھے ملا ہے اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو یہاں پر ایک بات جو انہوں نے جو ہے اس بات کی بڑی اچھی طرح سے وضاحت کی ہے کہ شیطان کو شریک ٹھہرانے کا مطلب ہے کہ جتنے آج کے ازم ہے یہ سب اسی کے بھی کوئی قبیل کے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کی دنیا میں جو یہی فلسفے چلتے ہیں، یہی ازم چلتے ہیں، یہ ایڈیالوجی چلتی ہے، اور یہ شیطان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بالکل کہیں الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہو، وہ تو ہماری ہر چیز میں شامل ہوتا ہے، وہ ہمارے اوپر جو ہے ہر طرح سے حملہ کرتا ہے، ہمارے مالوں میں شریک ہوتا ہے، سواری میں بھی آتا ہے، پیدل بھی آتا ہے، دلوں میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے، وہ اپنی ایک تہذیب پیدا کرتا ہے، اپنے پیروکار بناتا ہے جن کا نام حزب الشیطان ہے، تو وہ پورا کام کرتے رہتے ہیں اور دن رات ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں وہ۔ تو اگر آپ فاؤسٹ دیکھیں گے گوئٹے کی تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ شیطان کی کارکردگی دنیا میں کیا رہی ہے۔ بعض مذاہب نے جو ہے شیطان کو جو ہے ایک معبود کے طور پر پیش کیا ہے اور اس کو شر کی قوت بیان کیا ہے، جیسے اہریمن کا نظریہ اگر آپ دیکھیں گے زرتشتو کے ہاں ہے اور زروان کا کنسپٹ ان کے ہاں ہے، اور اس وقت جو ہے ایک طبقہ ایسا ہے جو شیطان کی پرستش کرتا ہے۔ بعض لوگ پرستش تو کرتے ہیں لیکن شیطان پر ہزار بار لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کی وضاحت جو ہے ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے اس آیت کی روشنی میں۔ تو یہی یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے میں نے کسی کو بھی پورا نہیں کیا۔ اب یہاں پر ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے وعدے، اور اللہ کے وعدے کہاں سے حاصل ہوتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے؟ پیغمبران کرام کے ذریعے سے، جیسے اس بات کی وضاحت جو ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہے۔ تو اور پھر دوسری بات جو علماء کرام نے فرمائی کہ دلائل کے ساتھ اللہ نے اپنے وعدے پیش کیے،
اور ایک ایک قرآن کی آیت میں دلیل دی گئی ہے، ایک جو ہے حجت قائم کی گئی ہے، اور ایک ایک چیز کو اتنا واضح کر دیا گیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ اور اس کے برعکس شیطان نے صرف وعدے ہی کیے ہیں، کوئی دلیل نہیں دی، کوئی برہان نہیں دیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ اور اس کا قید بھی جو ہے، اس کی جو سازش بھی ہے وہ بہت کمزور ہے۔ ان قید شیطانی کانا ضعیفہ۔ لیکن پھر بھی شیطان انسانوں کو گمراہ کیوں کرتا ہے؟ تو اس کی طرف یہاں جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں لوگ دنیا میں، اور ان کے وعدے، اور شیطان جو ان کو گمراہ کرتا ہے، ان کو بڑے بڑے سبز باغ دکھاتا ہے، اور پھر شیطان نے جتنی تہذیبیں پیدا کر دی ہے، جتنی ایڈیالوجیز پیدا کر دی ہے، جو نئی نئی جو ہے فلاسفیز لوگوں کے سامنے پیش کرتے، بڑے خوش نما بہت خوبصورت فلاسفیز پیش کرتی ہے، کبھی ہیڈونزم کے نام سے، کبھی یوٹیلیٹیرنزم کے نام سے، کبھی ایتھیزم کے نام سے، اور کبھی جو ہے اس نام سے اور کبھی اس نام سے۔ اور تو ان تمام ازموں کو پیدا کرنے والا خالق ہی ہے، اور ان ازموں کے ذریعے سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر شیطان کہے گا کہ اللہ نے جو تم سے وعدے کیے وہ سب پورے ہو گئے۔ یہ اس وقت کا بیان ہے جب قبروں سے لوگ نکلے ہوں گے اور حشر کے میدان میں پہنچ گئے ہوں گے، اور ان کا حساب کتاب کیا گیا ہوگا، اور جنتیوں کو جنت میں ڈالا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہاں پر بہت ہی اچھی وضاحت کر دی ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ نے، کہ جب وہ مرحلہ پیش آئے گا تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن شفاعت دیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شفاعت فرمائیں گے، اور مومن جو ہے جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر کافر رہ جائیں گے۔ اب ان کی شفاعت تو کوئی کرے گا نہیں، تو وہ شیطان سے مخاطب ہو جائیں گے، اے شیطان اللعین، ہم نے تمہاری پیروی کی تھی، اب ہمارے کسی کام تو آ جاؤ۔ تو شیطان اس وقت خطاب کرے گا، اور وہ ان کو یہ بتائے گا، اور اس خطاب کا مطلب ہے کہ ان کی حسرت پہ حسرت، ان کے غم پہ غم کا اضافہ ہو جائے، جیسے ابن کثیر نے فرمایا ہے۔ اور اس حسرت کے موقع پر، اس مصیبت کے موقع پر، اس ماتم کے موقع پر شیطان ان کے ماتم کو، حسرت کو اور مصیبت کو اور بڑھا دے گا جب وہ تقریر کرے گا، اور وہ کہے گا کہ میں نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ جھوٹا ہے، اور میں نے کسی وعدے کو آج تک پورا کیا ہی نہیں، اور یہاں بھی میں نہیں کر سکتا، میرے پاس طاقت ہی کیا ہے۔ اور پھر ایک بات وہ یہ کہے گا، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس کو تم نے مانا نہیں، اور میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو تم نے مانا، میری پیروی کر دی تم نے، تم میرے پیچھے پیچھے چلے، تو اس لیے میں کوئی وعدہ تو پورا کر نہیں سکتا ہوں، اور اس طرح سے جو ہے میں یہ بالکل بے بس ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر جو ہے وہ کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، اور مجھے آپ کے اوپر کوئی زور بھی تو نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ یعنی میرے پاس کوئی زور تو نہیں تھا، میرے پاس کوئی طاقت تو تھی نہیں، میں بھی تو تمہاری طرح مخلوق ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا، لیکن جب میں نے اللہ کی نافرمانی کی، آدم کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تو اللہ نے مجھے جو ہے مستحق کر دیا ایک لعنت کا، ایک مجھے اس جو ہے مصیبت میں مبتلا ہو گیا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ ستنا کا مطلب یہ ہوتا ہے دور ہونا، یعنی رحمت سے دور ہو گیا۔ ابلیس کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہونا، اتنا مایوس ہو گیا وہ اللہ کی، اب اس کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ ہی نہیں ہے۔ تو اس نے اللہ سے ایک مطالبہ کیا ہے، اللہ اب تو مجھے گمراہ کر ہی دیا آپ نے، اور اب ذرا مجھے موقع دے دیجئے میں آپ کے بندوں کو بھی گمراہ کروں، کیونکہ آدم کو ہی سجدہ کرنا تھا نا، تو آدم کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ حسد تھا، اس کے پاس کبر تھا، تکبر تھا، جیسے کہتے یعنی تکبر عزازیل را خار کرد، یعنی شیطان کو تکبر نے جو ہے ذلیل و خوار کر دیا۔ اللہ کے حکم کو بھی نہیں مانا اس نے، اللہ نے کہا تھا کہ آپ جو ہے سجدہ کرو آدم کے سامنے، اس نے کہا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں آدم کے سامنے سجدہ، اس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں، حالانکہ اللہ کا حکم تھا۔
تو اس نے یہ حکم نہیں مانا، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے کافر ہو گیا، منکر ہو گیا، وکانہ من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، منکرین میں سے ہو گیا، مستکبرین میں سے ہو گیا۔ تو اس لیے جو ہے وہ پھر اللہ سے اس نے یہ رخصت مانگی، اللہ سے اس نے مہلت مانگی کہ مجھے موقع دے دیجئے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں اور ہر طرف سے ان پہ حملہ آور ہو جاؤں، ان کے مال میں بھی شرکت کروں، پیدل بھی آ جاؤں اور سواری پہ بھی آ جاؤں، اور ہر طرح سے جو ہے میں ان کے ساتھ گل مل جاؤں اور ان کو آپ کے دین سے غافل کرو، ذمہ داریوں سے غافل کرو، آپ کے وعدوں سے ان کو دور لے جاؤں اور ان کو خوش نما وعدے اور سبز باغ دکھانے کی کوشش کرو، اور بہت ہی کم لوگوں کو اے اللہ آپ اپنے شکر گزار بندوں میں سے پاؤ گے۔ تو اللہ نے اسے کہا کہ آپ ان لوگوں پر کوئی طاقت نہیں رکھتے ہو، زور نہیں رکھتے ہو، جو مخلص بندے ہیں میرے، ان پہ تمہارا کوئی زور ہے ہی نہیں، اور ان کو میں بچاؤں گا، ان کو میں ثابت قدم رکھوں گا۔ اور اسی لیے یہاں پر شیطان خود بھی کہتا ہے کہ اس دن وہ کہے گا کہ میرے پاس تو تمہارے اوپر کوئی طاقت تھی ہی نہیں۔ اب یہاں ابن کثیر نے سلطان کو دلیل کے معنی میں لیا ہے، اور یہ جو ہے کشاف نے اس کو طاقت کے معنی میں لیا ہے، استطاعت کے معنی میں لیا ہے۔ بہرحال دونوں باتیں صحیح ہے، شیطان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ حق کتنا واضح ہے، حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بالکل واضح ہو، جو بالکل صاف ہو، اور باطل کا مطلب ہو جو مٹنے والا ہو، مضبوط نہ ہو۔ اتنی اچھی اچھی مثالیں قرآن نے بار بار دی ہے، اللہ نے بار بار دی ہے۔ اور شیطان کی بات کو غرور کہا گیا، دھوکا، اور غرور کو ہم اردو میں کہتے ہیں، کشمیر میں کہ غرور، غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکا، یہ حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس جو اللہ کے وعدے ہیں وہ سب سچے ہیں۔ تو شیطان خود یہ کہے گا کہ میرے پاس آپ کے اوپر کوئی طاقت تھی نہیں، صرف ایک طاقت تھی میرے پاس کہ میں تم کو دعوت دوں۔ اور اس کے بارے میں ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دعوت کا مطلب طاقت نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو دعوت دیتا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے کہ زبردستی وہ کسی آدمی کو اپنے یہ جو ہے اپنا پابند بنائے یا اس کو جو ہے اپنے طریقے پہ لے آئے، تو یہ تو ممکن ہے ہی نہیں۔ تو اسی لیے جو ہے پھر وہ یہ کہے گا کہ میرے پاس کوئی طاقت تو تھی نہیں، یا میرے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں، تم نے میری پیروی کی، تم تو خود گناہ گار ہو، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ لما قضل امر، یعنی جب معاملہ جو ہے فیصلہ کیا جائے گا، یعنی جب حساب کا معاملہ ہو جائے گا اور حساب سے فارغ ہو جائیں گے لوگ، اس وقت کی بات کہی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دو فریق ہو جائیں گے، ایک تو جنت میں داخل ہونے والے اور ایک جہنم میں داخل ہونے والے۔ ان آیات کو پڑھ کے جو ہمارے اسلاف رویا کرتے تھے کہ کیا مرحلہ ہوگا، کیا منظر ہوگا اس وقت، کیونکہ ان کو یقین تھا ان باتوں پر۔ ہم لوگ اب غافل ہو چکے ہیں، ہماری نیند ہمارے لیے بہت پیاری ہے، ہماری دنیا ہمارے لیے پیاری ہے، ہماری اور مشغولیات ہمارے لیے بہت پیاری ہے۔ اللہ کی بات کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے کلام کو سننا اور اپنی زندگی کو سدھارنا اب ہماری جو ہے ترجیحات میں نہیں رہا ہے۔ یہ ایسی آیتیں ہیں جو انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہے، اس لیے تو اللہ بار بار ہمیں حکم دیتا ہے کہ قرآن پڑھو اور قرآن کی تلاوت کرو، نبی کی رسول نے تاکید کی ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر ہر بات واضح کی گئی، اور ہمارے مفسرین کرام نے ایک ایک بات کو اتنی اچھی طرح سے واضح کر دیا ہے، حق ادا کر دیا انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے اب دیکھیے مثلا یہی میں ابھی دیکھ رہا تھا، یہ جو تفسیر کشاف، یہاں وہ فرماتے ہیں کہ جب معاملے سے لوگ فارغ ہو جائیں گے، اس کا مطلب حساب سے فارغ ہو جائیں گے، اور پھر دو گروہ آئیں گے سامنے، ایک تو جنت میں داخل ہونے والا اور دوسرا جہنم میں داخل ہونے والا۔ پھر اس کے بعد شیطان کے پاس جب آئیں گے، جیسے میں نے وضاحت کی، تو شیطان ان سے کہے گا کہ بھائی اب تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، تم نے میری پیروی تو کی میرے کہنے پر، اب میں آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ تو سلطان سے مطلب یہاں تسلط اور قہر، یعنی اگر میرے پاس کوئی طاقت ہوتی تو میں تم کو زبردستی کفر پہ راضی کرتا، لیکن تم نے میری بات کو ہی مان دیا، تو میرے کسی زور کے بغیر ہی تم نے میری پیروی کر دی۔ اور پھر تو میں نے تم کو بتایا کہ کفر کرو، معاصی کرو، اور جتنے گناہ ہیں ان کو انجام دو۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر تم یہ گناہ، پہلے تو میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کوئی جنت جہنم تو ہے نہیں، نعوذ باللہ، تو اگر ہوگا بھی تو فلاں پیر اور فلاں بزرگ جو آپ کی شفاعت فرمائیں گے، ان کے لیے چڑھاوے کا انتظام کرو، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔
تو وہ تمہارے لیے شفاعت کا انتظام کرے گی، جیسے مودی صاحب نے وضاحت کے ساتھ وضاحت کی اس بات کی۔ تو اب میں نے تم لوگوں کو ہے ضلالت کی طرف دعوت دے دی وسوسہ کے ذریعے سے، اور میں نے بہت ہی خوبصورت بنا دیا گناہوں کو، برائیوں کو، اور اس لیے تم نے میری پیروی کر دی، تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے وعدے کو نہیں مانا، پیغمبران کرام کی تعلیمات سے روگردانی کر دی، ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، اور میرے جو میں نے آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کی حق کے راستے سے، گمراہ کرنے کی کوشش کی حق کے راستے سے، اس بات کو تم نے سنا اور اس پہ عمل کیا۔ اور پھر یہاں پر بہت اہم بات بیان کرتے ہیں کشاف، وَلَيْسَ دعا من جنس سلطان، دعا جو ہے طاقت میں سے نہیں ہے، یعنی یہ طاقت نہیں ہے۔ اور کسی کے پاس دعا تو کر سکتے ہیں، کسی کو دعوت دے سکتے ہیں، ہم کسی کو ہم بلا سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری بات مانے۔ تو اب وہ پھر اس میں یہ ہوگا کہ اب ان سے کہا جائے گا تو اب جو ہے تم اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت مت کرو، فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یعنی اگر میں خود گناہ گار تھا، میں خود راندہ درگاہ ہو گیا تھا، مجھے اللہ نے جو ہے اپنی پھٹکار کا مستحق بنایا تھا، تم نے میری پیروی کر دی، میں تو خود ہوں ہی پریشان، میں تو خود ملامت زدہ ہوں ہی، اب تم بھی اپنے آپ کو جو ہے ملامت کرتے رہو۔ اس آیت کی روشنی میں ایک فرقہ مسلمانوں میں، صوفیوں میں سے پیدا ہو گیا، اس کو فرقہ ملامتیہ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں شیطان کو کیسے ملامت کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اکثر لوگ جو ہے اپنے تمام گناہوں کو منسوب کرتے ہیں شیطان کے ساتھ، کہتے ہیں شیطان نے گمراہ کر دیا۔ تو یہاں پر کلیئر ہو گیا انسان خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اور یہاں تک جو ہے یہ جو ہے کشاف نے کہا ہے، زمخشری نے کہا ہے کہ انسان جو ہے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، شیطان بالکل ذمہ دار نہیں اس کا۔ اور حالانکہ ہمارا ایک دوسرا جو ہے اشاعرہ جو ہے، ایک معتزلہ ہے، ایک اشاعرہ ہے جو ہمارے پاس ایک مسلمانوں کا ایک مسلک رہا ہے۔ تو اشاعرہ کہتے نہیں، برا اللہ جو ہے عمل پیدا کرتا ہے انسان کے لیے، جب انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کو جب آدمی چاہتا ہے، چوائس انسان کے پاس ہے، پھر اللہ اس کے لیے وہ ایکشن پیدا کرتا ہے۔ تو اس کے برعکس معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایکشن انسان خود ہی پیدا کرتا ہے، اور جو بھی ایکشن کرتا ہے اس کے لیے وہ ذمہ دار ہے۔ کہ وہ یہ کہتے ہیں الوعد والوعید حق، یعنی جو اللہ نے وعدہ قرآن میں کیا وہ بھی سچ ہے، اور جو اس نے دھمکی دی ہے وہ بھی سچ ہے، پہلے ہی کہا گیا تھا۔ اس لیے یہ کوئی کہے گا نہیں میں شیطان نے مجھے گمراہ کیا، اس نے انسان خود ذمہ دار ہے۔ تو بہرحال بیچ والا راستہ ٹھیک ہے کہ اللہ بہرحال جب جس کو توفیق دینا چاہیے اسی کو دیتا ہے، لیکن انسان کو تلاش کرنی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پچھلے درس میں کہا کہ دعا کے ذریعے سے تقدیر بھی بدلتی ہے، تو آدمی کوشش کرتا ہے، اور پورا قرآن کا فلسفہ اور پورے اسلامی تعلیمات کا حاصل یہ ہے کہ اتنی ساری کتابیں اللہ نے بھیجی، اتنے سارے پیغمبران کرام کو بھیجا، اس کا مقصد یہ ہے نا کہ ہدایت کی تبلیغ کرنا، دعوت دینا۔ اگر یہ ہوتا ہے کہ وہی آدمی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا ہے تو پھر پیغمبروں کو کیوں بھیجا جاتا، کتابوں کو کیوں بھیجا جاتا، پھر انسان کو ذمہ دار کیوں قرار دیا جاتا؟ تو انسان تو ایک مخلوق، ایسی مخلوق ہے جو بڑی ذمہ دار مخلوق، اس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا دنیا میں۔ تو اس لیے یہ کہے گا انسان کہ نہیں صاحب میں تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، میں تو مجبوری محض تھا، یہ بہت غلط بات۔ حالانکہ اس میں بھی افراط تفریط ہے، عقیدہ آخرت کے معاملے میں بھی اور عقیدہ قضا و قدر کے معاملے میں بھی۔ تو یہاں پر میں وہ بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ تو یہاں پر ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ شیطان جو ہے آدمی کو گمراہ کرتا ہے، اور انسان پھر اس کی اطاعت کرتا ہے، اسی کو دعوت کہا گیا۔ اور پھر یہ کہا گیا وَلَمْ تُطِعُوا رَبَّكُمْ، اور تم نے اپنے رب کی اطاعت نہیں کی جب اذا دعاکم اذ دعاکم، جب اس نے اللہ نے تم کو پکارا قرآن کے ذریعے سے۔ وَهَذَا دلیل علی ان الانسان هو الذی یختار شقاوت او السعادت، یعنی اس سے یہاں یہ دلیل ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے کہ یا وہ شقاوت کی زندگی بسر کرے یا وہ سعادت کی زندگی حاصل کرے، اور اپنے نفس کو اس کا مستحق بنائے۔ اور انسان کے پاس جو ہے اللہ اس کو پھر موقع دیتا ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کو چھوڑتا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے نا یہ دارالعمل ہے، یہاں پر کسی کے ساتھ زبردستی نہیں ہوتی ہے، انسان کو اختیار دیا گیا ہے اما شاکر و اما کفورا، انسان یا تو شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ تو یہ بات وہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، شیطان جو ہے خوبصورت بناتا ہے گناہوں کو، تو جیسے اتنا خوبصورت بناتا ہے کہ آدمی کو گناہ نہیں لگتا ہے،
اور بذات خود شیطان خود بھی خوب انداز سے انسان کے پاس آتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے پاس اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آیا، انی لکما ناصح امین، میں تمہارا بہت ہی ہمدرد اور مخلص جو ہے نصیحت کرنے والا ہوں اور تمہارا ہمدرد ہوں میں، تو یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جو جبریہ کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، مطلب زمخشری کہتے ہیں کہ یہ جو ہم شیطان کو ذمہ دار ٹھہرائے یا کہیں کہ پہلے سے سب کچھ طے ہو چکا ہے، حالانکہ وہ طے ہو چکا ہے، بہرحال یہاں پر ان کی بات غلط ہے زمخشری کی، کیونکہ ہم لوگ مکلف ہے اس چیز کے جو شریعت کی طرف سے ہمیں دیا جاتا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ پھر قسمت میں کیا ہماری ہم نہیں جانتے، اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دے دیے، ہمیں آنکھیں دے دی، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دی ہمارے اندر، عمل کرنے کی طاقت ہمارے اندر پیدا کر دی، ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے ان صلاحیتوں کو، پھر اللہ پہ چھوڑنا ہے انجام کیا ہوگا، کہ ہمارے پاس تو عمل کرنے کی جو ہے فرصت بھی ہے، طاقت بھی ہے اور استطاعت بھی ہے، باقی نتائج تو اللہ کے پاس ہے۔ لیکن یہ کوئی کہے گا میں عمل ہی نہیں کروں گا، میں کوشش ہی نہیں کروں گا اور سب کچھ ملے گا مجھے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ شیطان نے کفر پہ مجبور کر دیا، نہیں، انسان نے خود شیطان کی پیروی کی تبھی تو کفر کیا۔ اور پھر یہاں پر جو یہ کہا گیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان علیہم سلطان الا من تبع من الغاوین، تو قرآن کی آیت کو کوٹ یہاں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شیطان تمہیں میرے بندوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، البتہ انہی لوگوں کو تم گمراہ کر سکتے ہو جو خود ہی بٹک گئے ہوں صحیح راستے سے، سورہ ہجر آیت نمبر 42۔ تو اس کے بعد یہ جو کہا گیا ہے کہ میں جو ہے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں اور نہ یہاں میں تمہاری کوئی فریاد رسی کر سکتا ہوں، تو یہاں پر جو ہے مستقی کا لفظ استعمال آیا ہے، یعنی میں تم کو نجات نہیں دے سکتا ہوں اب جہنم کے عذاب سے۔ اب یہاں پر من، تو من جو ہے تبیزیہ کے نام معنی میں آیا، اور بعض لوگوں نے کہا تبیزیہ بھی ہے اور بیانیہ بھی ہے، تو بہرحال یہ ایک مطلب جو گرامرٹیکل بحث ہے، تو یہاں پر مطلب یہ کہ تھوڑا سا عذاب بھی ہم سے دور کرے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی مطلب احسان ہوگا تمہارا، شیطان سے کہیں گے وہ، لیکن وہ شیطان کہے گا کہ میں تمہارے اس عذاب میں سے کچھ بھی نہ اپنے آپ سے دور کر سکتا ہوں اور نہ تمہارے اوپر سے بھی دور کر سکتا ہوں، اور وہ چلائیں گے اس وقت، یعنی وہ جو ہے بالکل فریاد کریں گے شیطان سے، اب ہمارے کام تو ہم تمہاری پیروی کرتے رہے، تمہارے ہر اشارے پہ چلتے رہے، تمہارے ہر حکم کو مانا، اب ہمیں تمہاری ضرورت ہے، یہاں پر ہماری مدد کرو۔ تو شیطان کہے گا میں تو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہوں، اپنی فریاد رسی نہیں کر سکتا ہوں، اپنی مدد نہیں کر سکتا ہوں، اپنی نجات کا انتظام نہیں کر سکتا ہوں، تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں میں۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور یہاں پر یہ بات اچھی طرح سے بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے، یعنی بہت زیادہ سزا کے مستحق ہوں گے، اور ایک عذاب عظیم ہوتا ہے، ایک عذاب علیم ہوتا ہے، یعنی علیم علم دینے والا، تکلیف دہ عذاب اور مستقل عذاب، یہ ان کے لیے۔ اور ظالم اس معنی میں ان کو کہا گیا کہ ظالم جو ہے جو اپنے حق جو اس کو اللہ جو اس کا حق تھا اللہ کا اس کے اوپر، اس کو وہ ادا نہیں کرتا ہے، وضو الشیء علی غیر محلی، یعنی کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پر رکھنا۔ عبادت کرنی تھی اللہ کی، لوگوں نے شیطانوں کو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرایا، اور شیطان کے کہنے کی وجہ سے بتوں کو اور بہت ساری جو دنیا کی مخلوقات کو اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ تو یہ ظالم ہے، یعنی انہوں نے اپنے اس منصب کو نہیں پہچانا جس پہ اللہ نے ان کو فائز کیا تھا بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایمان لانے والا، کیونکہ ہر انسان کو جو ہے اللہ پر ایمان لانے کا مکلف بنایا گیا تھا، جو وعدہ لیا گیا تھا ان سے، الست بربکم قالوا بلا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتها الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہا بِإِذْنِ رَبِّہِمْ تَحِیَّتُہُمْ فِیہا سلام۔ ایک طرف ان لوگوں کا یہ انجام ہے۔ اب اکثر جو ہے اللہ جو ہے سعداء جو بہت ہی وہ لوگ جو سعادت مند لوگ ہیں، اور پھر اشقیاء جو شقاوت والے لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، ان دونوں کو مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جن کو جہنم میں بھیجا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا، اور ان کی اس حسرت اور افسوس ناک حالت کا بیان کیا گیا کہ شیطان بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر پائے گا۔
جس کے لیے وہ سب کچھ کر رہے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا شیطان کے حساب سے وہ چلتے تھے، اس کے عزموں کو، اس کے نظریات کو، اس کے فلسفوں کو وہ دنیا میں فروغ دے رہے تھے، اس کے لیے جانے تک دے رہے تھے۔ تو اب ان کے کسی کام شیطان نہیں آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو جنت والے لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالحہ کیا۔ تو یہاں پر بھی معلوم ہوا کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، اور جب تک اعمال صالحہ نہ ہو انسان کے پاس، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اب ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا رہا ہے، وہ کہتے ہیں ایمان ہی کافی ہے، ایمان کس نے لایا تو اسی سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ تو صحیح ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ جو ایمان پر ہی ہوگا، جب تک توحید نہ ہو، ایمان نہ ہو تو وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن عمل نہیں کرنا اور عمل کو بالکل سمجھنا، عمل سے ہم فارغ ہے، ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو ہم تو خود بخود جنت میں پہنچ جائیں گے اپنے ایمان کے بل بوتے پر۔ مرجعہ جو ہے ایک فرقہ رہا ہے مسلمانوں میں، تو کچھ ایک طبقہ ایسے بھی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن میں جہاں پر بھی ذکر آیا ہے ایمان کا، اکثر و بیشتر اس کے ساتھ وعامل الصالحات کا ذکر آیا ہے، وہ انہوں نے عمل صالحہ کیے، نیک اعمال انجام دیے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اپنے اللہ کے حکم سے۔ اور وہاں پر کیا ہوگا ان کے لیے؟ وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ اب یہاں پر بھی علماء کرام نے، مفسرین کرام نے، یا تحیہ کا مطلب کیا ہے؟ تحیت۔ تو یہاں پر مولانا صاحب فرماتے ہیں اصل میں اس کا مطلب ہے کہ لفظی معنی اس کا یہ ہے کہ کسی کو لمبی عمر کی دعا دینا، لیکن یہاں مراد سلام ہے، استقبال ہے، استقبال کیا جائے گا ان کو، فرشتے ان کو استقبال کریں گے، اور وہ چاروں طرف سے سلامتی کا ماحول ہوگا، چاروں طرف سے سلامتی کی دعائیں آتی ہوں گی، اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، اور آپس میں بھی وہ سلامتی کی دعا ایک دوسرے کرتے ہوں گے۔ اور یہاں پر ایک بہت اچھا نقطہ انشاءاللہ اس کی وضاحت میں کروں گا، یہ بہت اچھا نقطہ بیان کیا ہے ماجد دریابادی رحمۃ اللہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اسلام کی سلام، دیکھیے آپ، اسلام ہم کہتے ہیں السلام علیکم، یہ کتنی زبردست دعا ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اور نمسکار اور نمستے اور باقی جو ہے ست سری اکال اور کیا بہت ساری باتیں، حالانکہ وہ سب کو حق ہے اپنا اس طرح سے وہ اپنے مذہب پر چلنا چاہے چلے، لیکن اگر ہم ایسا تقابلی مطالعہ کرتے تو کہتے ہیں یہ ماجد دریابادی صاحب فرماتے ہیں دیکھیے اس میں ایک دعا ہے، اس میں اتنی اچھی چیز ہے، اور وہاں پر بھی ہوگا، یہاں پر بھی ہوگا۔ دنیا سے ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ سلامتی کی دعائیں کیا کرو ایک دوسرے کے لیے، اور جب آپ السلام علیکم کسی کو کہتے ہیں نا، تو اپنی طرف سے اس کو آپ امان دیتے ہیں کہ بھائی میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو وہاں پر بھی یہی سلامتی کا ماحول ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو یہ جو سورہ یاسین میں فرمایا گیا، اللہ کی طرف سے سلامتی کی جو ہے دعائیں اور سلامتی کی باتیں سامنے آئیں گی، اور ان کو جو ہے تہنیت پیش کی جائے گی، ان کو سلام پیش کیا جائے گا، ان کا استقبال کیا جائے گا۔ ایک ایسی دنیا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، نہ کسی دل نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے، ایسی نعمتوں کے بارے میں نہ کسی ذہن پہ یہ کبھی خیال گزرا ہے۔ وہ دنیا ہی الگ ہے، اور اس دنیا کی تمنا جو ہے مومن کے دل میں ہونی چاہیے، اللہ سے جنت الفردوس مانگنا چاہیے۔ تو اس دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر صرف سلامتی کی باتیں ہوں گی، اور دنیا میں بھی جو ہے مومن سلامتی کی باتیں کرتا ہے، وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتا ہے جس سے کوئی فتنہ و فساد پیدا ہو جائے، وہ تو محبت کی بات کرتا ہے۔ قولوا للناس حسنا، وہ حسن کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس آدمی کی بات سے بہتر اور خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دی۔ تو اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کا حسن سلوک اور ان کا انداز بیان اور ان کی سلامتی والی روش سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ تو آخرت میں بھی وہ چاروں طرف سے یہ باتیں سنتے ہوں گے، اس قسم کی سلام اور دعا جو ہے وہاں پر بالکل عام ہوگی۔ تو یہاں پر جو کہا گیا کہ ان کے لیے کوئی محیص نہیں، تو یہ بات بھی اس کی وجہ سے، اور پھر یہ جو چاروں طرف ان کے لیے سلامتی کی باتیں چاروں طرف سے وہ سن رہے ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک بات جو ہے اور ابن کثیر نے بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ شیطان اس دن جو ہے ابلیس کھڑا ہو جائے گا، تو وہ خطاب دے گا، اور اس سے جو ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت دکھ ہوگا لوگوں کو۔ پھر وہ ایک دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن دو خطیب آئیں گے، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا جائے گا، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام،
یعنی ان دونوں کو کھڑا کیا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان سے اللہ پوچھے گا یا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، آپ نے کیا لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرنا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اللہ کی پہلے ثنا فرمائیں گے، اللہ کی تحمید فرمائیں گے، اس کے بعد فرمائیں گے اے اللہ، میں نے تو ان کو اتنا ہی کہا کہ اللہ کے بندے بنو، اور جب تک تم نے مجھے ان کے درمیان رکھا تو میں نے یہی بات ان کو کہی، لیکن جب مجھے آپ نے آسمان پہ اٹھا دیا تو پھر آپ جانتے انہوں نے کیا کیا، تو میں اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، وہ آپ جانتے ہیں بہتر۔ تو یعنی یہاں پر ایک خطاب ان کا ہوگا تو وہ اپنی صفائی پیش کریں گے، وہ بولیں گے وہاں۔ دوسرا خطیب جو ہوگا شیطان ہوگا، تو یہ ابن کثیر نے فرمایا، اور پھر شیطان جو ہے جب سب اس کے پاس آئیں گے، یہ اس کے پیروکار جو کافر تھے، تو وہ پھر ان کو خطاب کرے گا۔ تو یہ اس معاملے میں ہوا ہے۔ اور پھر یہ جو کہا گیا ابن کثیر فرماتے ہیں ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا حق کا وعدہ، اے علی السنۃ رسلی، یعنی پیغمبروں کی زبانی جو وعدہ آپ سے کیا تھا، تو وہ وعدہ تو سچ نکلا، وہ تمام باتیں پوری ہوئی، ہم نے دیکھا، وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قبر کے عذاب کو دیکھا، قبر کی اچھائی کو دیکھا جو مومن تھے، اور قبر کے عذاب کو لوگوں نے دیکھا جو کافر تھے، جو اللہ کے نافرمان تھے، اور پھر حشر کو دیکھا، پھر قبروں سے نکلنے کو دیکھا، اور حشر میں جو ہے موجود ہونے کو دیکھا، اور پھر جنت اور جہنم کے میں دخول کو دیکھا، لوگوں نے سب کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ، اور اللہ کا فیصلہ ہوا، تمام چیزیں قائم ہو گئی، جس طرح سے پیغمبران کرام علیہ السلام نے جو ہے فرمایا تھا وہ سب سامنے آ گیا۔ تو اس لیے اب کوئی چیز تو جو بھی فرمایا گیا تھا وہ سب سامنے آیا۔ تو پھر یہ فرماتے ہیں نا کہ وَكَانَ وَعْدًا حَقًّا وَخَيْرًا صِدْقًا، یعنی جو اللہ کا وعدہ تھا وہ سچ بھی ہو گیا، وہ صحیح بھی تھا، اور باقی اس کے برعکس میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل جھوٹ ثابت ہوا۔ پھر یہاں پر قرآن کی آیت کو ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ شیطان جو ہے لوگوں کو وعدہ دیتا ہے، یعدہم ویمنیہم، کہ وہ ان کو وعدہ دیتا ہے، ان کے تمناؤں میں مبتلا کرتا ہے، نئی نئی بڑی بڑی تمنائیں لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ وما یعدہم شیطان الا غرورا، اور جو شیطان لوگوں کو وعدہ دیتا ہے وہ دھوکا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو کہا گیا وما کان لی علیکم من سلطان، یعنی ابن کثیر فرماتے ہیں یعنی میرے لیے کوئی دلیل نہیں تھی اپنی بات کے لیے، میں تو صرف آپ کو پکارتا تھا، دلیل میرے پاس کوئی نہیں، میرے پاس صرف جو ہے گمراہی کرنے کا ایک وسوسہ میں آپ کے دل میں ڈالتا تھا، اس کے ساتھ کوئی اس کے برعکس پیغمبران کرام کے ساتھ دلائل ہوتے تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عقل کے کروں خش اگر مذہب پر پکوں، یہ اسلامی لحاظ سے بہت غلط بات، اور اس کی تردید جو ہے ہمیں کرنی چاہیے۔ اور کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں مذہب میں سب کچھ جائز ہے، کوئی بھی توہم پرستی آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی بات آپ کہہ سکتے ہیں، بھئی مذہب کی باتیں جو ہے دلائل کے ساتھ جو ہے سامنے لائی گئی ہے، حجت کے ساتھ، اور اتنی سارے براہین کے ساتھ۔ اور یہ کہنا کہ بھئی مذہب کے لیے ہمیں عقل کی ضرورت کیا ہے، عقل بہت ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے عقل کی تعریف کی ہے میں اس کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں؟ اور پھر فرماتے ہیں عقل کی مثال آنکھ کی طرح ہے، اور شریعت کی مثال سورج کی طرح ہے، اور جس آدمی کے پاس آنکھ ہی نہ ہو وہ شریعت آنکھ ہی نہ ہو سورج کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور جو آدمی عقل سے کام نہیں لیتا ہے تو وہ شریعت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو عقل کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن میں بہت ساری سینکڑوں آیتیں آئی ہیں جو عقل پہ زور دیتی ہیں، تدبر، تفکر، اور تفقہ، اور حکمت، اور علم، اور تذکر، اور یہ بصیرہ، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ جو سائنٹیفک انداز کی بات قرآن کہتا ہے، عقلی دلائل پیش کرتا ہے، کوئی ایسی بات جو ہے سپرسٹیشس ہے ہی نہیں قرآن میں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ہماری عقل میں نہ آئے، لیکن ود پیسج آف ٹائم وہ باتیں بھی سامنے آ جاتی، ایک ایک بات جو ہے اتنی معقول ہے۔ تو پیغمبران کرام جو ہے دلائل کے ساتھ جو ہے بات پیش کرتے ہیں، حکمت کے ساتھ بات پیش کرتے ہیں، وہ توہمات نعوذ باللہ کی باتیں نہیں ہوتی جو مذہب میں ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے توہمات کو سامنے لایا ہے وہ مفادات کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور ان سے دلیل مانگنی چاہیے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لے کے آؤ اگر تم کوئی بات کرتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل نہیں ہے تو دلیل مانگنی چاہیے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے لا برہان لہم، ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، شرک پہ کیا دلیل ہو سکتی ہے بھائی، کفر کے کیا ہو سکتا ہے دلیل؟ اور لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج کے زمانے میں جو مختلف ایڈیالوجیز کے ماننے والے ہیں وہ دلائل کے ساتھ اپنی بات پیش کرتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ہمارے خطیب اور مقرر اور وائز ایسی ایسی باتیں کبھی کبھی کرتے ہیں مساجد میں،
منابر پہ کہ ہماری جدید تعلیم یافتہ نسل جو ہے نا وہ دین سے ہی بیزار ہو جاتی ہے، کہتی یہ دین ہے، یہ اسلام ہے نسب اللہ، حالانکہ وہ اسلام نہیں بولتے ہیں، وہ اپنے خیالات پیش کرتے ہیں، قرآن کی ایسی توجیہ کرتے ہیں کہ جو کہیں ثابت ہی نہیں ہو رہی، یا توہمات پر عمل کرتے ہیں، یا ایسی جو ہے موضوع احادیث کو بیان کرتے ہیں جن کی کوئی سند ہی نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے لوگ پھر مذہب سے برگستہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت اہم بات بیان کی گئی کہ شیطان کے پاس کوئی دلیل نہیں، نظریہ جو اس نے پیش کیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کے برعکس پیغمبران کرام دلائل کے ساتھ سامنے لاتی ہیں چیزیں۔ اسی پہ میں ختم کروں گا، ایک انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ کل جاری رکھیں گے۔ تو ایک بات میں عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ جیسے امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں اسی طرح سے جو ہے اسلام کے احکام کی حکمتوں کو بیان کیا، اتنے اچھے انداز سے بیان کیا کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے حجت اللہ بالغہ میں اسرار دین کو بیان کیا، دین کی جو ہے حکمتوں کو بیان کیا، اور ایک دنیا کو قائل کر دے اسلام کا۔ اور آج کے زمانے میں بہرحال بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور یہی ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو متکلمین اسلام ہوتے ہیں، اسلام کی طرف سے وہ جو ہے وضاحت کرتے ہیں، چیزوں کو سامنے لاتے ہیں، اور نئی نسل کو جو ہے ان کے شکوک و شبہات کو دور کرتے ہیں دلائل کے ساتھ، اور شیطان کے جو مطلب وسوسے ہوتے ہیں جن کی کوئی بنیادی نہیں ہوتی ہے تو ان کو وہ بالکل ختم کرتے ہیں اپنے دلائل کے ساتھ۔ اور چاہے وہ کمیونسٹس ہوں، چاہے وہ ملحد ہوں، چاہے وہ ایتھیسٹس ہوں، جو لوگ بھی ہوتے ہیں جو نئی نئی فلاسفیز پیش کرتے ہیں، ان کے دلائل کو ہمیشہ ہر زمانے میں قرآن کی آیات کی روشنی میں ہمارے مفسرین نے اور ہمارے متکلمین نے، ہمارے اسکالرس نے، ابن تیمیہ نے، امام غزالی نے، مجدد الافسانی نے، اور مولانا مودودی نے، اور جتنے بڑے بڑے اس زمانے کے بھی ہمارے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ابوالحسن علی ندوی صاحب، مرحوم ماجد دریابادی، جتنے بھی ہمارے لیے سب محترم ہیں جو بھی دین کی خدمت کرتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے ہمیشہ دلیل کے ذریعے سے بھی اسلام کو سامنے لایا، اور شیطان کی اس کے پاس کچھ نہیں تھا دلائل، ان کو رد کر دیا اور ثابت کر دیا یہ تو بالکل جھاگ ہے۔ تو اصل میں اسلام ہی جو ہے اسی کے پاس دلائل ہے، پیغمبروں کے پاس دلائل ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ شیطان تو صرف دھوکہ دیتا ہے۔ اور پھر اس پہ میں ختم کرتا ہوں، اور میں نے تم کو جو دعوت دی تھی اس میں میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، حجت نہیں تھی، ولا حجت فیما وعدتکم به وقد قامت علیکم رسل حجت والادلۃ الصحیحہ۔ اب دیکھیے کیا بات کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبران کرام نے تمہارے اوپر دلائل قائم کر دی، حجت قائم کر دی، دلائل دے دیے، اتنی زبردست صحیح باتیں پیش کر لی آپ کے پاس، اور جو ہے بالکل سچائی پر مبنی تھی، اور لیکن تم نے ان کی مخالفت کر دی اور میری موافقت کر لی، اس لیے تمہارا انجام یہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان آیات میں ایک بہت ہی اہم نقطے کو بیان کیا گیا ہے کہ شیطان کی دعوت کیا ہوتی ہے اور پیغمبران کرام کی دعوت کیا ہوتی ہے۔ دونوں کو دعوت کہا گیا ہے، لیکن شیطان کی دعوت کی بنیاد جو ہے صرف اغوا اور دھوکہ اور جو ہے لوگوں کو مغالطے میں ڈالنا، وسوسہ، اور اس کے برعکس پیغمبران کرام علیہ السلام کی دعوت اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ علی وجہ البصیرہ ہوتی ہے، دلائل کے ساتھ ہوتی ہے، حجت کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر ایک بات جو ہے بہت ہی اہم ہے کہ یہ واقعہ کب ہوگا، کہ جب فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ تو یہ کون سا واقعہ ہے؟ تو یہ اصل میں وہ واقعہ ہے کہ جب، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کہ جب یہ جنتی جو ہے جنت میں پہنچ گئے ہوں گے اور جہنم کے لوگ جہنم میں پہنچ گئے ہوں گے، اور بقول روح المعانی یعنی آلوسی فرماتے ہیں کہ جب کفار دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی، مسلمانوں کی شفاعت کر لی، اور وہ پھر جائیں گے شیطان کے پاس اور اس سے مطالبہ کریں گے کہ آپ ہماری بھی شفاعت کیجئے، ہمارا کچھ سوچئے، ہم نے تو تمہاری پیروی کی ہے، تمہاری ہر بات کو مانا ہے، تو اب ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہماری مدد کیجئے۔ تو اس وقت یہ جو ہے واقعہ پیش آئے گا۔ تو اس وقت جب یہ معاملہ سامنے آئے گا تو حدیثوں میں آیا ہے کہ آگ کے ممبر پر شیطان جو ہے وہ براجمان ہو جائے گا، اور وہاں پر وہ لیکچر دے گا، وہاں پر وہ خطبہ دے گا، اور وہ ان سے کہے گا کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور جو میں نے وعدہ کیا تو میں نے اس کی مخالفت کی اور میں اس کا خلاف کر رہا ہوں، اور میرے پاس تو تمہارے اوپر کوئی طاقت تو تھی نہیں تم کو گمراہ کرنے کے لیے، صرف میں نے تم کو دعوت دی، تم کو پکارا، اور تم نے میری بات کو سن لیا۔ اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تو اپنا کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو تمہارا کیا کر سکتا ہوں۔
میرا کوئی اس وقت سفارشی نہیں ہے تو تمہارا سفارشی کیسے بن سکتا ہوں میں. تو اس کے بعد پھر میں تو کفر کرتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں اس شرک سے جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے پہلے دنیا میں. تو پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ان الظالمین لہم عذاب الیم، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے. اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کا انجام بیان کیا جاتا ہے جنہوں نے ایمان لایا تھا اور نیک عمل کیے، کہ وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور ان کا استقبال جو ہے سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے بڑی زبردست مثال دی ہے، اور یہ مثال جو ہے ایک کلمہ طیبہ کی ہے، اور اس کو شجر طیبہ سے مناسبت دی گئی جس کی بنیاد بہت ہی مضبوط ہے زمین میں، اور اس کی شاخیں جو آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہر لمحہ وہ جو ہے پھل دیتا رہتا ہے وہ درخت اللہ کے حکم سے. اور اللہ اس طرح سے مثالیں پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. اور پھر اس کلمے کی مثال جو کلمہ خبیثہ ہے، اس کی مثال ایک شجر خبیثہ کی طرح ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. وہ تو بالکل درخت جو زمین کے اوپر ہی اوپر ہے، اور اس کی بنیادیں کوئی ہے ہی نہیں، اور ان کا کوئی جو ہے اس کو قرار بھی نہیں ہے کوئی زمین پہ. اور اس طرح سے اللہ جو ہے مومنوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صحیح قول پہ ثابت رکھے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کو ثبات عطا کرے گا. اور ظالموں کو جو ہے کوئی چیز نہیں ملے گا، وہاں بھی گمراہ یہاں بھی گمراہ، اور اس طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہے اس رکوع میں بیان ہوئی ہے. تو یہاں پر ذرا میں کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. شیطان تمام کافروں کا رئیس اور سردار ہے. تو اس وقت وہ تقریر کرے گا، کیونکہ لوگوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا تھا نا، اس کی ہر بات کو مانا تھا اور اس کی عبادت تک کرنے لگے تھے، اس کو خدا کا شریک ٹھہرایا تھا، یا اس کے کہنے پہ اوروں کو خدا کا شریک ٹھہرایا تھا. جب جنت میں اہل جنت میں اور اہل نار دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو تمام اہل دوزخ جمع ہو کر متفقہ طور پر ابلیس کو لعنت ملامت کریں گے، اور ان سے کہیں گے تم نے تو ہمیں تباہ و برباد کر دیا. اس وقت جو ہے ابلیس کھڑا ہوگا اور وہ ان تمام الزامات کا انکار کرے گا، اور آگ کے ممبر پر وہ جو ہے کھڑا ہو جائے گا اور خطبہ دے گا، جیسے قرطبی نے اور معرف القرآن ادریس کاندلی نے اور معرف القرآن مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد شیطان کہے گا میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہ تھا، یعنی تم مجھے کس لیے ملامت کرتے ہو، تم پر میرا کوئی زور اور زبردستی نہ تھی کہ جبرن و قہرن میرے حکم پر چلو. اگر تم میرا کہا نہ مانتے تو میں تمہارے لیے کیا، میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. تم نے میرا حکم اپنے مزے کے لیے مانا، اب عذاب بھی بھگتو. میری طرف سے صرف اتنی بات ہوئی کہ میں تم کو بطریق وسوسہ اپنی طرف بلایا کرتا تھا. نہ میرے پاس کوئی دلیل تھی اور نہ حجت تھی اور نہ کوئی طاقت و قوت تھی کہ تم کو بزور منواتا. بغیر کسی قہر اور غلبہ کے اور بغیر کسی حجت اور دلیل کے محض بطریق وسوسہ دنیا کی ظاہری آرائش اور زیبائش تمہاری نظروں کے سامنے کر دی. بس تم نادانوں نے فوراً میرا کہنا مان لیا، اور ایسا جو ہے آپ نے کیا. اور انبیاء اور رسول جنہوں نے طرح طرح کے دلائل اور حجتیں سامنے لائی تھی، براہین اور حجج آپ کے سامنے پیش کیے تھے اپنی تعلیمات کے حق میں، اور طرح طرح کی آیات بینات تم کو دکھلائی تھی، تم نے ان کا نہیں کہنا مانا اور میرے اغوا میں آ گئے. میرے گمراہ کرنے کے جو طریقے تھے ان کو مان لیا اور پیغمبر کی بات کو نہیں مان کے دیا. تو یہ اس وقت شیطان آپ کے ممبر پہ کھڑا ہو کے یہ بات کہے گا. اور ایک بڑی اہم بات ہے، آپ دیکھیے کہ مولانا مودی صاحب نے بہت اہم بات یہاں فرمائی ہے کہ شیطان نے دنیا میں انسانوں کو گمراہ کیا تھا، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آخرت نام کی کوئی چیز ہے نہیں، اگر کوئی آخرت ہوگی بھی تو فلاں بزرگ اور فلاں ولی اور فلاں اوتار جو ہے تمہاری سفارش کرے گا، تم کو بچائے گا. تو میں اس عبارت کو پڑھنا چاہتا ہوں. اور سب سے بڑھ کر یہ یقین شیطان نے دلایا کہ اول تو آخرت کچھ بھی نہیں ہے، سب محض ڈکوسلا ہے، نوز باللہ.
اور اگر ہوئی بھی تو فلاں حضرت کے تصدق سے تم صاف بچ نکلو گے، بس ان کی خدمت میں نظر و نیاز پیش کرتے رہو، اور پھر جو چاہے کرتے رہو، جو چاہو کرتے رہو، نجات کا ذمہ ان کا ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں تم سے کہتا رہا اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے کہلواتا رہا، یہ سب دھوکا تھا، ان کوٹ۔ اور اس کے بعد پھر دوسری بات وہ کہے گا، میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ دعوت حق کے مقابلہ میں اپنی دعوت باطل آپ کے سامنے پیش کی، سچائی کے مقابلے میں جھوٹ کی طرف آپ کو بلایا، نیکی کے مقابلے میں بدی کی طرف آپ کو پکارا۔ ماننے اور نہ ماننے کے جملہ اختیارات آپ ہی حضرات کو حاصل تھے، میرے پاس آپ کو مجبور کرنے کی کوئی طاقت نہ تھی۔ تو اس کے بعد شیطان کہے گا، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، یعنی میں تمہارے اس شرک کا انکار کرتا ہوں جو تم نے میرے ساتھ کیا، یا تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا، یا مجھے خدا کا شریک ٹھہرایا، یا میرے کہنے پر اور بہت سارے اللہ کے شریک تم نے مقرر کر دیے، اور ان کے جو ہے در پر تم نے اپنا سر جھکایا، ان کے سامنے نظر نیاز پیش کیا اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ تو یہاں پھر شرک اعتقادی کے مقابلے میں شرک کی ایک مستقل نوع کا ذکر کیا گیا ہے، جس کو شرک عملی کہتے ہیں، اور یہاں سے اس کا ثبوت ملتا ہے بقول مولانا مودودی۔ تو شیطان کی اطاعت اور غلامی اور اس کے طریقے کی اندھی یا آنکھ کو دیکھے پیروی ضروری جو ہے جو جاری رہی ہے، ہمیشہ جاری رہی ہے۔ اس طرح کی دونوں چیزیں رہی ہے، ایک تو اس کی غلامی اور اس کی اندھی پیروی لوگوں نے کی ہے۔ اور شرک عملی کیا ہے؟ مثلا مولانا صاحب نے کچھ مثالیں اس کے بارے میں بڑی اہم مثالیں دی ہے قرآن سے۔ مثلا یہ جو یہودیوں نے اور اہل کتاب نے احبار اور رہبان کو اربابا من دون اللہ بنایا تھا، تو یہ بھی تو مخلوقات کو شریک ٹھہرانے کے برابر تھا شیطان کے کہنے پہ ہی۔ تو یہ سورہ توبہ کی 31 آیت ہے۔ اور خواہشات نفس کو بھی لوگوں نے خدا بنا لیا تھا، سورہ فرقان کی 43 آیت ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن نے صاف صاف یہ فرمایا کہ نافرمان بندے شیطان کی عبادت کرتے رہے، جیسے یاسین میں فرمایا گیا، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ تو یعنی باقاعدہ ایک بہت بڑے گروہ کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، اور لوگوں نے عقل سے کام نہیں لیا۔ جب مذہب کا معاملہ آیا تو عقل کو بالکل بیکار کر دیا، جب دنیا کے معاملات تھے تو ان میں عقل کا بڑا استعمال کرتے تھے۔ مذہب کے نام پر کچھ بھی لوگ ماننے کے لیے تیار تھے، شیطان کے وسوسے کو بھی، لیکن دنیا کے معاملات میں عقل کا بڑا استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے شیطان کی عبادت کرنے سے منسوب کیا گیا، یہ شیطان کی پیروی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا تو اس کی عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح جو ہے انسانی ساخت کے قوانین پر چلنے والوں کی مذمت بھی کی گئی ہے، یعنی اس کو بھی ایک لحاظ سے یعنی شیطان کے اغوا میں اس کی عبادت قرار دیا گیا ایک لحاظ سے۔ تو یہ بھی ایک عملی شرک ہے، صرف شرک وہ نہیں ہے جو کہ بالکل بتوں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، بلکہ زندہ مخلوقات کے ساتھ بھی لوگ شرک کر رکھتے ہیں، اور کبھی اپنے نفس کو، کبھی شیطان کو، کبھی احبار و رہبان کو، اور کبھی جو ہے انسانی ساخت کی قوانین بنانے والوں کی اطاعت و فرما برداری کو بھی شیطان کی پیروی قرار دیا گیا، اور اس کو عملی شرک کے خانے میں مولانا صاحب نے رکھا ہے۔ تو اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خدائی سند کے بغیر یا احکام خداوندی کے علی رغم پیروی و اطاعت کو بھی عملی شرک کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہاں پر جو بات کہی گئی تحیتہم فیہا سلام، کہ ان کے لیے وہاں پر جو ہے رویہ جو ان کا ہوگا، ان کا جو کلمہ ہوگا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ سلامتی کی بات کرتے رہیں گے وہاں، اور اسی کا ذکر کرتے رہیں گے، یعنی ان کا ایک تکیہ کلام ہی ہوگا کہ وہ قالو سلامن سلامہ، یعنی چاروں طرف سے سلامتی کی باتیں آ رہی ہوں گی۔ اور یہاں پر حالانکہ اس کا معنی دراز عمر کے ہے تحیہ کے، لیکن یا اصطلاحی معنی میں اس کا معنی خیر مقدم ہوگا یا کلمہ استقبال، جب آمنا سامنا مومنوں کا ہوگا، اور اردو میں اس کو سلام یا سلام علیکم السلام کہتے ہیں، تو اس لیے اس کا جو ہے بہترین معنی ہم کہہ سکتے استقبال کیا جائے گا سلامتی کے کلمات کے ساتھ۔ اور پھر کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہاں پر ذکر آیا کہ اللہ نے مثال دے دی ہے کلمہ طیبہ کی، جس کی مثال ایک شجر طیبہ کی ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا، محدثین اور مفسرین
وہ فرماتے ہیں کہ قول حق ہے یہ اور عقیدہ صالحہ ہے، اور زمین سے لے کر آسمان تک چونکہ سارا نظام کائنات اسی حقیقت پر مبنی ہے جس کا اقرار مومن اپنے کلمہ طیبہ میں کرتا ہے، اس لیے اس کو کلمہ حق کہا گیا۔ اور کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ باطل عقیدہ جس کو نظام زندگی بنایا جائے، مثلا دہریت ہے، الہاد ہے، زندقہ ہے، شرک و بت پرستی ہے، یا ایسا تخیل جو انبیاء کے واسطے سے نہ آیا ہو، یعنی وہ فلسفے، وہ نظریات جو انہوں نے اپنے ذہن سے تخلیق کیے ہوں، یا انہوں نے مذہب کو رد کر کے، اللہ کی بات کو رد کر کے دنیا کے سامنے لایا ہو۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ اللہ جو ہے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو ظالم کلمہ طیبہ کو چھوڑ کر کسی کلمہ خبیثہ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو پراغندہ اور ان کی سعی کو پریشان کر دیتا ہے، وہ کسی پہلو سے بھی فکر و عمل کی صحیح راہ نہیں پا سکتے، ان کا کوئی تیر بھی نشانے پر نہیں بیٹھتا ہے۔ بظاہر وہ دنیا میں کتنے عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہوں، لیکن سکون قلب ان کو حاصل نہیں ہوتا ہے، وہ پریشان حال ہوتے ہیں، ان کی زندگی معیشتاً زنکا ہوتی ہے، پریشانی کی زندگی ہوتی ہے ان کی، مصیبت کی زندگی ہوتی ہے، اور نحوست کی زندگی ہوتی ہے ان کی، اور ان کا عیش آرام بھی ان کے لیے وبال بن جاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں تو بنے گا ہی، دنیا میں بھی وبال بن جاتا ہے۔ تو یہ وضاحت علماء نے فرمائی ہے۔ اور مہاراجہ دریابادی صاحب نے فرمایا ہے قضل امر کا مطلب کیا ہے؟ فیصلہ سے مراد یہ ہے کہ متی جنت میں اور نافرمان دوزخ میں پہنچ جائیں گے۔ اور اسی طرح سے پھر وہ فرماتے ہیں شیطان کو کسی کو گمراہی پر مجبور کرنے کی قوت بالکل نہیں دی گئی ہے، باقی جنات وغیرہ کی طرح ایسی جو دوسری قوتیں انسان کو ستانے یا نقصان پہنچانے کی دی گئی ہے ان سے یہاں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یعنی ایسے مخلوقات بھی ہے دنیا میں، جنات ہے اور بھی مخلوقات ہے، وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں، اور اس کا علاج شریعت میں بھی ہے کہ کیسے اس کے ساتھ نپٹا جائے۔ لیکن یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے کہ شیطان کی اس قوت کا انکار کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی انسان کو مجبور نہیں کر سکتا ہے کہ زبردستی اس کی اطاعت کی جائے، وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے آپ کے دل میں، میرے دل میں، اور اس وسوسے کے ذریعے سے وہ گمراہ کر سکتا ہے۔ یوسف فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے۔ الہام جو ہے فرشتوں کی طرف سے آتا ہے اور وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے یہاں پر، اور یہاں سے یہ حقیقت بھی صاف ہو گئی کہ کفر و معیشت کی اصلی ذمہ داری خود انسان پر ہے۔ شیطان کی حیثیت محض شریک جرم یا معین جرم کی سی ہے۔ کوئی یہ کہے گا کہ بھائی میں تو اس لیے گناہ کرتا ہوں کہ شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا، اللہ نے تو دنیا میں شیطان کو رکھا ہی تھا، تو ہم کیسے نیک بن سکتے تھے بھائی، تو ہمارے پیچھے تو ہمیشہ شیطان رہتا تھا۔ تو حالانکہ شیخ العالم نے کتنی اچھی بات فرمائی ہے، نفسن کرنم عدلت ودل نفس میون شیطانس بدل، یہ آپ کا نفس تھا نا، شیطان تو اسی کے ذریعے سے تم کو گمراہ کرتا تھا نا، تم نے اپنے نفس کو شیطان کے حوالے کر دیا تھا، تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا تھا، تم شیطان کی پیروی کرتے تھے، اس کی بات کو مانتے تھے، اس کے برعکس اللہ کی بات جب آپ کے سامنے آتی تھی، پیغمبروں کی بات جب آپ کے سامنے آتی تھی، اللہ کی کتابوں کی بات جب آپ کے سامنے آتی تھی، حالانکہ ان کے ساتھ دلائل ہوتے ہیں، ان کی باتوں کے ساتھ دلائل ہوتے ہیں، براہین ہوتے ہیں، وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، اور ان میں کسی ظن و تخمین کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، جبکہ شیطان کی ہر بات جو ہے وسوسہ پر مبنی ہوتی ہے، لیکن لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور پیغمبروں کی دلائل کے ساتھ پیش کی دعوت کو رد کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر شیطان کے اس اغوا میں لوگ آ جاتے ہیں، حالانکہ شیطان کو کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سلطان نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ اس کے پاس کوئی طاقت ہے۔ اب دونوں معنی ہمارے علماء کرام نے اس کے بیان فرمائے ہیں کہ سلطان کا مطلب طاقت بھی ہے اور سلطان کا مطلب دلیل بھی ہے۔ اور یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ یہاں پر ان کا تحیتہم فی سلام، یعنی ان کے لیے وہاں سلامتی کا سلسلہ ہوگا، تو یہاں پر اہل جنت سلام کریں گے یا فرشتے سلام کریں گے، اور تفسیر جلالہ میں یہ آیا ہے کہ فرشتے بھی سلام کریں گے، اللہ کی طرف سے بھی سلام آئے گا، اور مومن آپس میں ملتے جلتے جو ہے سلام کرتے رہیں گے ایک دوسرے کو۔ تو یہاں پر ایک نقطہ جو بیان کیا ہے ماجد دریابادی صاحب نے، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور میں انہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں آج بھی اسلامی سلام السلام علیکم
کا مقابلہ دنیا کے سارے رائج وقت سلاموں سے کر دیکھیے گا تو وہاں پر گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، نمشکار اور نمستے کر کے دیکھ لیجئے اور سوچ لیجئے کہ کتنا فرق ہے۔ سلام جو ہے کتنا زبردست ایک مطلب دعا کی ایک شکل ہے، اور باقی سے گڈ مارننگ کیا اس کا مطلب کیا بیڈ مارننگ بھی ہوتی ہے، گڈ ایوننگ کیا بیڈ ایوننگ بھی ہوتی ہے؟ تو اس کے برعکس آپ اسلام کی صلاح دیکھیے، جو السلام علیکم کہتے ہیں، تو جب بھی آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو ہر طرح کی سلامتی کی دعا آپ اس آدمی کے لیے مانگتے ہیں جس کو آپ سلام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اسلام نے زبردست جو ہے ایک ہمیں دیا ہے، ایک تحفہ دیا ہے، نعمت دی ہے، اور جنت میں بھی یہی سلامتی کی باتیں چاروں طرف سے ہوں گی، اور وہ ہے دارالسلام، وہ تو جنت کا گھر ہے، اور اللہ وہاں ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا وہاں پر، سلامتی کی باتیں ہوں گی وہاں، اور اسلام بھی سلامتی کا دین ہے، دنیا میں بھی سلامتی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ پتہ نہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو ضائع کر دیا، اپنے عقائد کو برباد کر دیا، اپنے اعمال کو خراب کر دیا، وہی دین کی ایسی جو ہے تصویر لوگ کے سامنے لاتے ہیں کہ لوگ ڈرنے لگتے ہیں اس دین سلامتی کے دین سے۔ یہ امن کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، پیار کا پیغام ہے۔ یہاں تو جو ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، یہاں وقولوا للناس حسنا کی بات کی جا رہی ہے، اور یہاں تو چاروں طرف جو ہے اخلاق کی بات، دین کی بات، اور جو یہاں تک کہ اگر کبھی جاہلوں سے بھی مومنوں کا سامنا ہو جائے تو کہتے قالوا سلاما، تو ان کے ساتھ الجھنے کے بغیر، لڑنے کے بغیر، جھگڑنے کے بغیر ان کو بھی سلامتی کی دعا دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنا دامن بچا لیتے ہیں تمام قسم کی جو ہے جگرالو باتوں سے، جگرالو عمل سے۔ تو یہ تو اسلام کی ایک خاص بات ہے، اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے اس وقت ان حالات میں کہ جب اسلام کو بہت بدنام کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ٹیگ لگا ہوا ہے ٹیررزم کا، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے اسکالرز، علماء اور وائز اس طرف دھیان نہیں دیتے، اور اسلام کی صحیح تعلیمات کو دنیا کے سامنے رکھ کے اس سب سے بڑے پروپیگنڈا اور سب سے بڑی جو ہے اس جہالت کا جواب نہیں دیتے ہیں علمی دلائل کے ساتھ۔ یہ سب سے بڑا کام ہے اس وقت مسلمانوں کا کہ اسلام کے صحیح تصور کو پیش کرے، جو سلامتی کا تصور ہے، امن اور محبت اور آشتی کا پیغام ہے، اور اسی پیغام کے ذریعے سے دنیا نے اس کو مانا ہے، ورنہ ایسے نہیں مانتے ہیں لوگ اگر اس میں وہ سلامتی کی بات نہ ہوتی۔ تو کلمہ توحید کی شاخیں وہ اعمال حسنہ ہے جو ایمان پر مرتب ہوتے ہیں اور بارگاہ قبولیت میں آسمان کی طرف لیے جاتے ہیں۔ کلمہ حق کا بول بالا دنیا میں بھی رہتا ہے اور آخرت میں بھی، تو فائنلی جو ہے اسلام ہی غالب رہتا ہے، حق ہی غالب رہتا ہے، اور اخلاقی لحاظ سے تو مومن ہمیشہ غالب ہی ہوتا ہے، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ بہت صحیح ہوتا ہے، اور جو مقصد اس کا ہوتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی ان کو، کیونکہ وہ اپنے کام پہ جو ہے عامل ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ لہم بشرا فی الحیات الدنیا، بشارت ان کے لیے دنیا میں بھی ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے کلمات نہیں بدلتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کا کام کرتے ہیں تو ان کی کامیابی تو ہر جگہ جو ہے مقدر ہے ان کے لیے۔ تو اس لیے کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں اور اس پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں اور سمستقامو اس پہ استقامت کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ کامیابی رہتے ہیں، اور فرشتے ان کے دوست بنتے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو وہ ثابت رہتے اس پہ، اور جو ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیے جو کلمہ طیبہ جو ہے اس کو اس طرح ہم کہتے ہیں کلمہ ایمان ہے اور توحید ہے، اور کلمہ خبیثہ کیا ہے، یعنی کلمہ کفر و شرک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ماجد آبادی صاحب فرماتے ہیں آج دنیا میں جتنے نئے نئے ازم نکلتے آ رہے ہیں سب اس کے تحت میں آ جاتے ہیں، یعنی یہ جو کلمہ خبیثہ ہے اس کے تحت یہ سب ازم آ جاتے ہیں، جو نئے نئے ازم ہمارے سامنے روزانہ آتے ہیں، تو کیونکہ وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہیں اور ان کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر کلمہ طیبہ کو اس طرح سے کہہ سکتے کلمہ ایمان و توحید، اور یہ جو فرما گیا اصلها ثابت، یعنی اس کی جڑ زمین میں خوب مضبوط ہے، یعنی کلمہ توحید و ایمان بھی اسی طرح ایک جڑ ہوتی ہے، یعنی عقیدہ صحیح جو قلب مومن میں راسخ رہتا ہے۔ تو یہاں پر جو جڑ کی بات کہی گئی وہ جو ہے اصل میں ایمان ہے، تو اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور مضبوط بنیاد ہوتی ہے دل میں، اور پھر اس کی شکل جو ہے اعمال صالحہ کے ساتھ سامنے کی طرح کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔
اور پھر توتی اقلہا کل حین، اور ہر وقت یہ اپنا پھل دیتا ہے، اور اس پھل میں کبھی کوئی فصل ضائع نہیں ہوتی ہے. یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. یہ ایسی بہار ہے جسے علامہ اقبال نے بہترین انداز سے لگ رہا ہے اسی جو ہے حصے کا، جو آیت کے حصے کا ترجمہ کیا ہے. یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اس لا الہ کے ثمرات قدم قدم پر لوگوں کو حاصل ہو جاتے ہیں، اور یہ کبھی اس کے اس درخت کے پھل میں کمی نہیں ہوتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ مثال اللہ اس لیے دیتا ہے لعلہم یتذکرون، یعنی معنی و مقصود کو اور پھر اسی پر عمل کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ خوب سمجھ لیں. تو تمثیلات کی غرض و غایت یہی ہے، توضیح و مطالب مقاصد سامنے آ جائیں، مقصد وہ ہوتا ہے. اور کلمہ خبیثہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو جو ہے، اب میں اور بھی باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. میں بہت سارے علماء کی جو اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ میں تفسیری بالرائے سے ہمیشہ جو ہے اعتراض کرتا ہوں. کہ ہمیں ان علماء کی باتوں کو ہی سامنے لانا چاہیے جو مفسرین کرام ہیں، اور جن کو قرآن کے علوم پر پوری طرح سے ان کو دسترس ہے، اور ہمیں اپنی طرف سے چیزیں نہیں ملانی چاہیے. پہلے ہی ہمارے علماء کرام نے، مفسرین کرام نے اتنا سارا کام کیا ہے، اگر ہم اسی کو لوگوں کے سامنے اچھے انداز سے پیش کریں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوگا. اب یہ جو اجتثت من فوق الارض، یعنی زمین کے اوپر سے اکھاڑا جاتا ہے، تو راہ ایمان و توحید کے علاوہ جتنی بھی راہیں، خواہ انہیں مذہب کا لقب دیا جائے، فلسفہ کہہ کر پکارا جائے، یا اور کوئی شاندار نام رکھ دیا جائے، بہرحال وہ سب بالکل سطحی ہوں گی، عمق ان میں نام کو نہ ہوگا. اور یہ بڑی اچھی بات فرمائی ہے ماجد آبادی صاحب نے یہاں. ایسا درخت جسے زمین کے اوپر ہی اکھاڑ لیا جائے، تو یہ ہے اس درخت کی حالت جو شجرۃ الخبیثہ. اور مالہ من قرار کا مطلب کیا ہے؟ تو ماجد آبادی صاحب فرماتے ہیں غیر اسلامی جتنے فلسفے، جتنے نظریے، جتنے مذاہب ہیں، وہ عقل و استدلال ہی کے معیار پر کب ثابت اور یقینی ہے. یعنی دلیل کے لحاظ سے بھی ان کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، آرگومنٹ ہی نہیں ان کے پاس کوئی. میں طالب علم و فلسفے کا، اور مغربی فلسفہ پڑھا ہے، مارکس کو پڑھا ہے، رسل کو پڑھا ہے، JNU میں پڑھا ہے، اور کافی اچھا خاصا میرا ڈسکس ہوتا تھا وہاں جو ان کے ماننے والے تھے فلاسفہ کے ساتھ. آج کل بھی ہوتا ہے. تو کوئی ان کے پاس ایسی دلیل تو کچھ ہے ہی نہیں، عقلی دلائل بھی ان کے پاس نہیں. امام غزالی نے تو فلسفیوں کے عقلی دلائل کو بھی رد کر دیا تھا تحفۃ الفلاسفہ میں، اور عقل کے ذریعے سے رد کر دیا تھا، مذہب کے ذریعے سے نہیں کیا تھا. پھر بعد میں انہوں نے جو ہے اور کتابیں لکھی، وہاں پر اسلامی تعلیمات کو سامنے لایا. عقلی معیار پر بھی وہ دلائل ان کے پاس کوئی مطلب معیار ان کے پاس ہے ہی نہیں. لیکن چونکہ ہمارے پاس بھی علم نہیں ہے، ہمارے پاس اسلام کا علم بھی نہیں ہے، دنیا کے فلسفوں کا علم بھی نہیں ہے، دنیا کے مذاہب کا بھی علم نہیں ہے، اس لیے ہم اسلام کو تقابلی انداز سے پیش نہیں کر پاتے ہیں تاکہ ہم دکھاتے ہیں کہ اسلام کے دلائل کتنے مضبوط ہیں. اور جیسے عربی میں کہا جاتا ہے تورف الاشیاء بازدادیہ، چیزوں کو ان کی مخالف چیزوں کے ساتھ مقابلہ کر کے سمجھا جا سکتا ہے بہتر انداز سے. اس لیے تقابلی ادیان بہت اہم سبجیکٹ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے اسلام کی جو ہمیں تائید و تبلیغ کرنی چاہیے. تو کک شجرۃ خبیثہ، مزہ کے لحاظ سے گندہ، رنگ کے لحاظ سے گندہ، بو کے لحاظ سے گندہ، طبع سلیم ہرگز اس کی طالب نہ ہوگی. کتنی اچھی بات فرمائی ماجد آواز. یہی ایمان ہی کی صراط مستقیم ایسی ہے جو انسان کو ہر امتحان میں ثابت قدم رکھتی ہے، اور ہر تاریکی میں روشنی دکھلاتی ہے رہتی ہے. اور پھر برزخ اور محشر میں ایک سے بڑھ کر ایک ہولناک منظر کے وقت بھی آڑے آنے والی چیز یہ کلمہ توحید و ایمان ہے. نجات کی راہ دنیا اور آخرت دونوں میں بجز دین توحید کے اور کوئی نہیں ہے. دنیا کے ہر بڑے سے بڑے امتحان میں ڈھارس باندھے رکھنے والا ایمان ہی ہوتا ہے. یہ روزانہ زندگی کا مشاہدہ ہے، اور آخرت میں قدم قدم پر بھی قول ثابت کام آنے والا ہے. یہ عین طبع ایمان ہے. کتنی بہت ہی عام بات ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، دنیا اور آخرت میں ظالموں کو اللہ جو ہے ناکام کر دے گا. اور دین جو ہے حقیقی چین اور آرام سے انسان کو ہمکنار کرتا ہے، اور بے دین جو حقیقی چین اور آرام سے دنیا میں بھی محروم رہتا ہے، اور آخرت میں اس کی حرمان نصیبی کو ظاہر ہی ہے. اور ظالمین یعنی راہ توحید و ایمان کو چھوڑ کر جاہلی اور مشرکانہ نظریوں اور فلسفوں کو مانگنے والے اور ان پر چلنے والے، یعنی المراد بہم القفرہ، جیسے رول معنی میں اس کا ذکر آیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو راہ ہدایت کا قصد ہی نہیں کرتے،
اور عہد عتیق میں بھی ایک ایسی مثال پیش کی گئی ہے زبور میں، مبارک وہ آدمی ہے جو شریعوں کی صلاح پر نہیں چلتا، سو وہ اسی درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی نہروں کے کنارے پر لگایا جائے اور اپنے وقت پر میوے لائے، جس کے پتے مرجاتے نہیں اور اپنے ہر ایک کام میں پھولتا پھولتا رہے گا۔ شریر ایسے نہیں، وہ بوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ زبور۔ تو آپ دیکھیے کہ مذہبی کتابوں میں بھی جو ہے کلمہ حق کی اور کلمہ طیبہ کی بات پیش کی گئی ہے۔ پھر یہاں جو فرمایا گیا کہ فلا تلومونی، تو جلالین فرماتے اللہ اجابتی، تم لوگ نے میری بات مانی، اب مجھ پر ملامت مت کرو، یہ تمہاری غلطی تھی۔ اور سلطان کے بارے میں فرماتے قدرت بھی نہیں ہے، قوت بھی نہیں ہے اور قہر بھی نہیں ہے کہ تم میری اطاعت کرتے، میرے پاس تھا ہی نہیں کچھ۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اور آپس میں بھی وہ کلمہ سلامتی کا کلمہ بیان کرتے رہیں گے۔ اور کلہید کے بارے میں فرماتے ہیں کذالک کا کلمۃ الایمان، یعنی ایمان کا کلمہ ثابتۃ فی قلب مومن، تو مومن کے دل میں ثابت ہوتا ہے ایمان کا کلمہ ہمیشہ۔ وعملہ یصعد الی السماء، اور انسان کا عمل اس کے عمل کو آسمان پہ پہنچا دیتا ہے، نیک اعمال کو، کلمہ طیبہ ایمان، اور اس کے ساتھ وینالہ برکتہ، اور اس کی برکتیں حاصل ہو جاتی، آسمان سے نازل ہو جاتی، اور ثواب ہر وقت۔ اور اس کے برکت جو کلمہ خبیثہ ہے وہ حنظل کی طرح ہے، وہ اس کا بو اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ عجیب قسم کی ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے قائم رکھے گا مومنوں کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ فرماتے قبر میں جب ان سے سوال کریں گے دو ملائکہ، یعنی جو منکر نکیر منکر، وہ سوال کریں گے، تو ان سے سوال کریں گے کس سے؟ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اس وقت اللہ ثابت رکھے گا ان لوگوں کو، اور وہ صحیح بات فرمائیں گے کہ ہمارا اللہ کے بارے میں صحیح جواب دیں گے، اور دین کے بارے میں اور رسول اللہ کے بارے میں، جیسے شیخین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اور پھر جو فرماتے ہیں وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، یعنی اللہ جو ہے ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الکفار فلا یہتدون للجواب الصواب، یعنی اس وقت جب قبر میں ہوں گے یہ لوگ، یا جہاں پر بھی ان کا مرنے کے بعد ان سے سوال کیا جائے گا، اس وقت وہ صحیح جواب نہیں دے پائیں گے، چاہے وہ منافق ہوں، چاہے وہ بدکار ہوں، اس قسم کے لوگ ہوں اور کافر ہوں، تو وہ جواب نہیں دے پائیں گے فرشتوں کا، اور وہ کہیں گے میں کچھ پتہ ہی نہیں، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، تو اس لیے وہ جواب نہیں دے۔ اس کا ذکر بھی جو ہے بقول جلالین کے احادیث میں آیا ہے۔ اور پھر یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اشرکتمونی، یعنی تم لوگوں نے مجھے شریک بنایا تھا، تو یعنی یہاں پر مراد یہ ہے کہ دربار عبادت اصنام وغیرہ میری اس ایسی اطاعت کی جو اطاعت کی خداوند اللہ کا حق تھا، بس اصنام کو شریک ٹھہرانا بائی معنی شیطان کو شریک ٹھہرانا ہے، یعنی شیطان کے کہنے پہ تو ٹھہرا ہے۔ تو یہ مفتی محمد شفیع صاحب نے فرمایا شیطان ان معبودان کی عبادت کا اصلی بانی و محرک ہے، اور در حقیقت عبادت غیر اللہ سے زیادہ راضی وہی ہوتا ہے، چنانچہ اسی بنا پر قیامت کے دن دوزخ میں اہل نار اسی سے کہیں گے اور کسی غیر اللہ سے کچھ بھی نہ کہیں گے۔ تو اس طرح سے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ آیتوں کی میں نے تشریح کی اس سورہ کی، تو اس میں جو ہے بہت اہم باتیں بیان کی گئی۔ بعض لوگوں نے یہ جو کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ، یہ جو کھجور کو کہا ہے، اور اس کی کافی احادیث میں وضاحت آئی ہے، اور جو کلمہ خبیثہ یا شجر خبیثہ جس کو کہا گیا ہے، وہ اس کو حنظل جو ہے، جو بدبودار درخت ہوتا ہے، کانٹے دار درخت ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ تشبیہ کی ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو باتیں ہوئی وہ بھی صحیح ہے، اور لیکن یہ تشبیہات کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ ہم کو ان آیات کو سمجھنے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں ثابت قدمی کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہو جائے، جو دنیا میں بھی جو ہے اسلام پہ قائم رہے، اور آخرت میں بھی ان کا انجام بہتر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔